ہائے فرینڈ، السلام علیکم۔ آج ہم نیو اسٹوری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹوری کا نام ہے ستم گر، پارٹ نمبر 1۔ اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے ہم آپ کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ پہلے ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، پھر بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس کے بعد آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کا بٹن دبائیے، اور اگر آپ کو اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے تو فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب۔ بادشاہ میں ایک زمیندار رہتا ہے جس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ وہ زمیندار بہت زیادہ ملکیت کا مالک ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس 3000 ایکڑ کی کھیت ہوتی ہے، اور وہ بھی پوری سندھ میں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت لوگ ہوتے ہیں جو اسے ووٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے، اپنے علاقے میں کچھ ترقیاتی کام بھی کرتا ہے، اور کسی کو بھی گاؤں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اسی کے پاس آتے ہیں اپنی پرابلم کے سلیوشن کے لیے، کسی کا کوئی جھگڑا ہو یا کچھ اور۔ وڈیرا سب کی باتیں سننے کے بعد صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ وہ وڈیرا جو تھا وہ سب کا فیصلہ بھی کیا کرتا تھا، اور الیکشن میں جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو لوگوں کے کچھ نہ کچھ کام کر کے ووٹ حاصل کر لیا کرتا تھا۔ وڈیرے کے 3 بیٹے تھے، اور وڈیرے کا جو خود کا نام تھا وہ تھا میر شاہ، کیونکہ وہ سید خاندان سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کے پاس دولت اور شہرت کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہر میں بڑے بنگلے ہونے کے باوجود گاؤں میں ایک سادہ زندگی گزارتے تھے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ شہر میں اچھا بنگلہ ہونے کے باوجود وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا جو تھا عبداللہ شاہ، وہ ہمیشہ اپنے ابو سے یہی کہتا تھا کہ اتنا بڑا ہمارا بزنس ہے شہر میں، ہم وہ چھوڑ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے حساب کتاب ہم گاؤں میں کرتے، بابا جانی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم شہر چلے جاتے نہ رہنے کے لیے، یا ابھی ہم کبھی کبھی آیا جایا کریں گے۔ تو میر شاہ کہتے ہیں کہ انسان کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ اس کی نظریں زمین پہ ہی ٹکی رہنی چاہیے، اور قدم بھی اس کے ساتھ، کیونکہ انسان کو نہ وقت کا پتہ نہیں چلتا بیٹا، کبھی انسان اوال میں ہوتا ہے اور کبھی زوال میں۔ کیونکہ میر شاہ جو ہوتے ہیں اپنے اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ تھے لیکن ان کے اندر تکبر اور غرور کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کا بھلا چاہتے تھے، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے ان کا دوسرے بیٹے کا نام تھا عمر شاہ۔ عمر شاہ جو تھے وہ زمینیں سنبھالتے تھے، اور عبداللہ شاہ جو تھے وہ بزنس سنبھالتے تھے۔ وہ کبھی کبھار شہر سے واپس گاؤں آیا کرتے تھے، مطلب ان کا روز شہر جانا ہوتا تھا اور آنا۔ عبداللہ شاہ اپنے بابا کو کہتے ہیں کہ بابا شہر میں روز آنے جانے کی وجہ سے کافی پیٹرول خرچ ہوتا ہے، کافی زیادہ پیسے خرچ ہوتے، اگر اب شہر میں رہے تو یہ پیٹرول جو اتنا خرچ ہوتا ہے وہ اس سے کم خرچ ہوگا۔ لیکن عبداللہ شاہ کا جو ابو ہوتا ہے میر شاہ، وہ کہتا ہے کہ ہمیں گاؤں میں رہنا ہے، اور اکبر بیٹا تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے شہر میں اتنا اس طرح سے کام کرنا تو پھر آپ ہمیں بتا دیجیے، ہم گاؤں والوں کو بھی بتا دیں۔ بابا یہ چھوٹی سی بات کہ گاؤں والوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ میر شاہ کے گھر میں اگر کوئی بھی چھوٹی بات ہوتی تھی تو بھی وہ لوگوں کو بلا کے وہ یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی کام میں کوئی چینجز لانے والے ہیں یا پھر وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی ایونٹ بھی ہوتا تھا تو بھی وہ لوگوں سے جا کر خود ڈسکس کرتے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ شاہ کو یہ بات بالکل پسند ہوئی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا ہم اپنی پرسنل زندگی کسی اور سے ساتھ شیئر کیسے کر سکتے ہیں۔ میر شاہ ہمیشہ کہتا تھا گاؤں والے، وہ صرف گاؤں والے نہیں ہیں، وہ ان کی پوری فیملی ہے۔ یہ بات عبداللہ شاہ کو بالکل پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ میر شاہ نے کچھ ایکڑ پہ کچھ ان کے پاس جو کام کرنے والے ہوتے تھے کسان، ان کو دے دی تھی کہ آپ یہ چند ایکڑ خود ہی اس کو مطلب سینچائی بھی کرے، اس پہ جو آپ کرتے ہیں فصل وغیرہ اگائی تو یہ ساری فصل آپ خود کھا سکتے ہیں، مطلب کہ آپ وہ فصل بیچ کے اس کے جتنے بھی پیسے آتے وہ سارے آپ کے ہوں گے، اور وہ فصل اگانے کے لیے جتنا بھی کسان کے کام کرنے ہوں گے اس میں بھی اس کے نیچے مطلب کہ
اس کسان کو جو وہ زمین ملے گی اس زمین کا کام کرنے کے لیے بھی کسان میر شاہ رکھ کے دے گا، اور پھر اس کی بھی سارے خرچے میر شاہ خود افورڈ کریں گے۔ اور اگر گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ لڑکی والوں کی طرف سے سارا دہیج وغیرہ دینا، یا پھر اگر وہ دہیج نہیں دینا چاہتے ہوتے تھے یا پھر وہ نہیں دے سکتے تھے تو میر شاہ خود وہ لڑکے کو کوئی جاب بھی لگوا کے دیتا تھا، نہیں تو اپنی ہی زمین کے کچھ زمین اس کے نام کر دیتا تھا، اور پھر اس لڑکے کو سختی سے کہتا تھا کہ اگر تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کبھی اس بچی کو تنگ مت کرنا، اور لڑکی کو کہتا ہے ایک دن جا کے بیٹا تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑو تو میں تمہارے بابا کے جیسا، تم میرے پاس اس شخص کی اگر کوئی شکایت وغیرہ ہو یا تمہیں زندگی میں کوئی پرابلم ہو تو تم جب تک میں زندہ ہوں کہ بیٹا تم آ سکتی ہو مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میر شاہ بہت ہی زیادہ نرم دل کے مالک ہوتے، وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے اور رہے۔ میر شاہ کے حساب سے زندگی میں انسان کو جتنا بھی ملے اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ امیر ہے تو اسے غریبوں کے کام آنا چاہیے، جبکہ اس کے بڑے بیٹے کی ایسی سوچ بالکل نہیں تھی، پر اس کا دوسرا بیٹا اپنے باپ کے جیسے بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا جو آخری اور تیسرا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے حمزہ، وہ بھی اپنی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے بابا کو کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے بابا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بابا اگر آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر اب لڑکیوں کا اسکول 5ویں سے ہٹا کر 10ویں تک یوں ہی کیوں نہیں کروا لیتے؟ میر شاہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا بات تو بہت اچھی کہی آپ نے، لیکن یہ پڑھائی کی چیزیں جو معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ میر شاہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس لیے میر شاہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ قانونی کام آپ بھی کروا لیجیے، اور کیا کیا کرنا ہوگا آپ ہی ہمیں بتا دیجیے، ہم یہ قانونی کام کروائیں گے، اور پھر ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کو دوسرے گاؤں جا کر نہیں پڑھنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر میر شاہ کو کافی اچھا لگتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا ہوگا کہ آپ بھی اس قانونی کام بھی اور اس نیک کام بھی ہماری کام آئے۔ تو پھر اپنے بیٹے کو وہ بولتے ہیں کہ بیٹا تم پہلے یہاں پہ اسکول دیکھ لو، وہ پرانا اسکول، اور پھر میرے پاس اتنی زمین ہے، میں اپنی زمین پہ ہی وہ اسکول کی بلڈنگ بنوا لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ قانونی کارروائی اور کام کرنے پڑیں گے۔ یہ بات سن کر عادل شاہ کو بہت برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ کو جاگیرداری یہ سنبھالنے کے لیے ملی ہے خاندان میں تو پھر آپ یہ ساری چیزیں ایسے ہی بانٹ دیں گے؟ آپ کے پتہ ہے دادا جی کے پاس 10,000 ایکڑ کھیت تھی، ٹھیک ہے، آپ کو صرف 3,000 ایکڑ ملی، اور اس پہ بھی پتہ نہیں آپ اتنے شاہانہ خرچے کیے جا رہے ہو، اور کیا ضرورت ہے وہ اسکول اس طرح اپنی ہی زمین پہ بنانے کی؟ سرکار بھی اگر آپ کو اسکول بنانا ہی ہے تو پھر آپ سرکار کو یہ آئیڈیا دیجیے کہ وہ ترقیاتی اگر کام کروا رہی ہے تو یہاں پہ ہی کوئی زمین لیز پہ دے دے، یا پھر لے لیں کوئی ایسی زمین، اور آپ چاہتے ہیں تو پھر اپنی زمین کو ایسے لیز پہ دے دیجیے، ایسے مفت میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی آپ نے اپنی بہت ساری کھیت تو لوگوں پہ ہی دے دیے، وہ 50 ایکڑ کھیت آپ نے عوام میں ایسے ہی بانٹ دی، جس کی بھی شادی ہوتی نہیں ہے تو آپ لڑکی کے نام پہ کھیت دے دیتے ہیں۔ بیٹا تم کبھی بھی نہیں سمجھو گے کہ دوسروں کے کام آنا کتنا ضروری ہے۔ بابا کام آیا جاتا ہے، چند 1000 روپے دے دیجیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ اپنی ملکیت ایسے بانٹتے جا رہے ہو، آپ کو اپنی دوسری اولاد نہیں دکھتی؟ دیکھو عمر بھی تمہارے جتنا ہی ہے، اس کے پاس سمجھداری ہے، اس کو پتہ ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ بابا جان آپ نے تو یہ ملکیت لٹا دینی ہے ان گاؤں والوں پر، پتہ نہیں ہمارے لیے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا۔ ایک کام کیجیے، وراثت کیجیے، اور ہر کوئی اپنے اپنے راستے چلنا جائے۔ تو احمد تو حمزہ کے ابو جو ہوتے ہیں وہ یہ ساری بات سن کر انہیں بہت برا لگتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب میں عمر اور حمزہ کی شادی کروا لوں گا نا تب میں تم سب کو اپنے اپنے حصے کی کھیت دے دوں گا، اور پھر تم رہنا اپنے حساب سے زندگی، اور اگر جب تم نے بیٹا حساب کتاب کی بات کر ہی لی ہے تو پوری زندگی تمہیں پالا، میں نے پوسا، اتنا بڑا کیا، تو اتنا میرا خرچہ آیا، میں حساب کتاب کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے کو یہ بات بری لگتی ہے، تو وہ جو میر شاہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب اللہ ہمیں دینے میں حساب کتاب نہیں رکھتا تو ہم اس کی مخلوق پر خرچ کرنے میں حساب کتاب کیوں رکھیں، اور اللہ کے نام پر کسی کے لیے کچھ کرنا یہ تو خدا سے تجارت ہے، میں تو خدا سے تجارت کر رہا ہوں اور تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بابا
تو پھر آپ اپنی کھیت ایسے ہی دیتے جاؤ گے، خدا کی راہ میں ہمارے لیے کیا بچے گا؟ بیٹا جب انسان کے 1 روپیہ بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے نا، تو خدا اسے 10 روپے کی جگہ 100 روپے دے دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تجارت جو خلوص اور سچے دل سے کی جاتی ہے۔ اور انسان جب اپنے ہی آپ جب یہ نیکی کا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ ہم لوگوں کو لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو مفت میں نہیں کر رہے، خدا ہمیں اس کے بدلے نیکیاں دے رہا ہے۔ بابا، آپ کی تو یہ فلسفی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ کسی دن ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی کسان کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی ہی نہ کروا دے۔ بیٹا، وہ تم اطمینان میں رہو، میرا بیٹا ہے، جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی ہوگا، تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی تمہاری حصے کی بات، تو میں جلد سے جلد عمر کی اور ہم خیر سے حمزہ کی بھی شادی کروا کے ان دونوں کو جب میں اپنے گھر والا کر دوں گا نا، تو تم سب کو اپنا اپنا حصہ دے دوں گا۔ حمزہ یہ بات سن کے اپنے ابو کے پاؤں پہ بیٹھ کے بابا سے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت آئے گا تو میں آپ سے کچھ مانگ لوں گا، کیونکہ میری زندگی میں آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا بابا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا جی، جو پوچھنا چاہتے بولنا چاہتے بولے۔ اتنے میں حمزہ کی امی پہنچ جاتی ہے۔ ارے سائی، باہر کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، وہ زمین کے سلسلے میں۔ اس کا نام ہوتا ہے مہانور۔ مہانور جو ہوتی ہے وہ میر شاہ کی وائف ہوتی ہے۔ پتہ ہے میر شاہ، آپ لوگ آئے ہیں، آپ آئے نا سائی، وہ یاد کر رہے ہیں آپ کو۔ میر سائی اب کہاں ہے، آ ہی نہیں رہے۔ آ رہا ہوں، بیٹوں سے بات کر رہا تھا۔ ارے یہ بھی تو یاد رکھے کہ آپ نے لوگوں کو بلایا تھا، کچھ کہنا تھا آپ نے، تو لوگ تو بیچارے باہر کھڑے ہیں اور آپ نے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو۔ ہاں، ابا نے لوگوں کو بلایا ہوگا، یہ کوئی خیرات اور زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں، کپڑے بانٹنے تھے گاؤں والوں کو، اس کے لیے بلایا ہے۔ گاؤں کے کچھ خواتین بھی آئی ہیں۔ ہاں، تو عبداللہ کی امی تم یہ بتاؤ کہ کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ نہیں، ایسی تو کوئی نظر میں نہیں لڑکی۔ تو جلدی دیکھیے۔ اتنے پہ وہ اپنی بابا کی بات سن کے حمزہ کہتا ہے بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تب پھر سے مہانور کہتی ہے سائی پہلے آپ آ کے باہر لوگوں کو دیکھ لیجئے، یہ کام کر لیجئے، پھر آ کے ہم دوپہر کے کھانے کے وقت بات کریں گے۔ وہ اپنے بیٹوں کو کہتی ہے کہ بیٹا جی تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو تم مجھ سے کر سکتے ہو۔ عبداللہ کو تو کال آ جاتی ہے ابا سائی میں تو جا رہا ہوں، دعا کرنا خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آ جاؤ۔ بابا کے رہتے یہ ملکیت بچے گی یا نہیں بچے گی؟ تو مہانور بیگم کہتی ہے کہ بیٹا جی تمہارا ابا جان ہمیشہ ایسے کرتے تھے، 4000 ایکڑ تھی ہماری کھیت، اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے، 2010 کی جو سیلاب آیا تھا تو لوگ بے گھر ہو گئے تھے، تو تمہارے بابا نے ان لوگوں کو گھر اور روزگار دینے کے چکر میں 1000 ایکڑ جو تھی اس میں سے 500 ایکڑ تو بیچ دی تھی، اس میں سے جتنے پیسے آئے تھے گاؤں والوں کی بہت مدد کی تھی، اور اس لیے گاؤں والوں ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ گاؤں میں اگر کسی لڑکی کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی نا تو سائی جی لڑکا ڈھونڈتے اور اس کی شادی کروا دیتے۔ اماں بابا کو اتنی نیکیوں کا خمار کیسے جاگا؟ بیٹا جی وہ ہمیشہ سے ایسے تھے، ایک بار حمزہ کو چوٹ لگ گئی تھی اور اس کو تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچے گا ہی نہیں، تو اس وقت تمہارے بابا نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے کام آئیں گے، پر رب میرے بیٹے کو بچا دے، کیونکہ حمزہ تمہارے بابا کے کچھ زیادہ ہی فیوریٹ تھے، اور اس کو بہت چوٹ لگ گئی تھی کھیلتے کھیلتے، سر سے اتنا خون بہا کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ نکال لیے تھے بچانے کے لیے، کیونکہ کافی خون بہہ چکا تھا۔ تمہارے بابا نے وہ گڑ گڑا کے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے زندگی بھر تجارت کروں گا، کبھی بھی تیرے بندوں کا دل نہیں دکھاؤں گا، بس میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ تو اس وقت قدرت کا کرنا بھی یوں ہوا کہ تمہارے بابا کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ فلاں میری بیٹی ہے اور اس کی ایسی سی طبیعت خراب ہے، اسے بلڈ چاہیے، اور اس وقت آپ کی ابو کی جو حالت تھی تو وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کچھ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بچی ہاسپٹل گئی ہے کیونکہ اس لڑکی کو بچہ ہونے والا تھا، اور پھر
تمہارے بابا جانی انہیں بلڈ دینے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کا بلڈ اور تمہارے بابا جانی کا بلڈ مل جاتا ہے، اور یہاں بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ تمہارا بچہ مرنے پہ اور تم دوسروں کی مدد کرنے جا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے تمہارا ابو کہ میں نے اللہ سے بھی وعدہ کیا، میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اور اگر میری اس آزمائش میں کامیاب اترا تو میرا رب میرا بیٹا مجھے واپس دے دے گا۔ میں تمہارے ابو کو تب یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا بچنے کا نہیں، ڈاکٹر نے کہا، اور تم اپنی بیٹی اور مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر بیٹا سائی، اللہ کی کرنی کچھ یوں ہوئی جیسے ہی تمہارے بابا اس لڑکی کو بلڈ دے کے واپس آئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا ہم نے علاج کر لیا ہے، اب 24 گھنٹوں کے اندر انہیں ہوش نہیں آیا تو وہ کوما پہ چلا جائے گا۔ اب تو تمہارے بابا سائی واپس آپ کے مسلح بچھا کے خدا سے دعائیں کرنے لگے اور خدا سے التجا کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے تو اپنی طرف سے 100% دیا ہے، اب بس آپ ہیں جو میرے لیے بہتر کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے اس کا بچنا لکھا ہے تو اسے صحیح سلامت ہوش میں لا دیجیے، ورنہ اس زندگی سے اسے نجات دے دیجیے۔ یہ بات سن کے تو میرے پاؤں سے زمین ہی کھسک گئی بیٹا۔ میں کہہ رہی تھی کہ وہ دعا کرے گی کہ وہ بچ جائے، لیکن آپ کے بابا کہہ رہے تھے گمبا کی زندگی سے تو خدا اسے اپنے ہی پاس بلا لے۔ اور پھر وہ ساری رات مصلی میں بیٹھے رہتے ہیں اور رو رو کی دعائیں کرتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان آتی ہے، آپ کے بابا رو رو کے مصلی پہ ہی سو جاتے ہیں۔ جب وہ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر ان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے بعد آ کے بات سنتا ہوں۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوش پہ آ گیا، وہ اپنے بابا کا نام لے رہا ہے۔ بس وہ یہ کہنا چاہتے ہیں پوری زندگی اس کو کوئی صدمہ وغیرہ مت پہنچانا، نہیں تو اسے نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی دماغ کی نس پہ کچھ زیادہ اثر پڑے تو وہ رگ بھی پھٹ سکتی ہے۔ اس دن سے آج تک آپ کے بابا اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کا بیٹا انہیں لوٹا دیا تھا، اور انہوں نے بھی خدا سے ہمیشہ ان کے بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بس تب کا دن اور یہ آج کا دن ہے کہ آپ کا بابا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ امی سائی، لیکن بابا کچھ زیادہ ہی نہیں کرتے میری فکر۔ بیٹا سائی، ہم نے آپ کو اتنی مشکلوں سے پایا ہے، اتنی مشکلوں سے آپ کو بچایا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی دینے والی ذات بھی خدا کی اور لینے والی بھی خدا کی۔ ابا جی، اگر آپ نے ہمارے لیے اتنا مشکلوں سے زندگی جی ہے تو آپ سے مجھے ایک التجا ہے۔ کیا التجا ہے بیٹا؟ اماں سائی، وہ میں نہ کسی سے محبت کرتا ہوں۔ جی بیٹا سائی، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا بتائیے ہمیں، ہم اس کے گھر جاتے ہیں فوراً آپ کا رشتہ لے کر۔ ابا وہ 3 محبت ہے نا، اس کی بیٹی زویا۔ بیٹا محبت تو وہاں کر دینا جہاں تمہیں لڑکی مل پاتی اماں سائی، لیکن 3 محمد ہماری زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ بیٹا جی، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہماری زمینوں پہ کام کرتی، مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کے بارے میں تم بول رہے ہو وہ تو ابھی 10th کلاس میں ابھی آئی ہے، اب اس کے گھر والے رشتہ کریں گے بھی کہ نہیں؟ ہم آپ کے بابا سے بات کر کے پھر ہی آپ کو کچھ ہاں نہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ زویا اپنے بابا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ دین محمد کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام تھا عظمہ اور دوسری کا آئمہ، تیسری تھی زویا اپنے بابا کی بہت فیوریٹ تھی، کیونکہ وہ زبان سے کچھ کہتی نہیں تھی اور اسے وہ مل جاتا تھا۔ زویا کے نقش و نین بالکل اپنی ماں پہ گئے تھے، وہ بہت زیادہ اپنی ماں کی جیسے دکھتی تھی۔ زویا کی امی ہمیشہ زویا کو کہتی تھی، سر ڈھانپ کے چلا کرو بیٹا۔ سردیوں کا موسم تھا اور زویا کو سردی لگ رہی تھی، کیونکہ زویا چھت پہ چڑھ گئی تھی اور وہ وہاں پہ کائٹ اڑا رہی تھی۔ زویا ہمیشہ گھومتی پھرتی رہتی تھی اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس اتنا زیادہ نہیں کرتی تھی۔ ادھر حمزہ سائی کو ان سے بہت محبت تھی، لیکن حمزہ نے کبھی زویا کو بتایا نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہنور بیگم نے میر سائی سے بات کی کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنے آئے ہیں، تو میر سائی کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہے عبداللہ کی امی؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو ہمارا بیٹا ہے نا حمزہ، وہ ہماری زمینوں پہ جو کام کرتا ہے کسان، ہاں بیگم اب آپ کی بات سن رہے ہیں، بولے وہ ہمارا بیٹا نا وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے
ہم کوئی بات سمجھے نہیں. ارے دین محمد ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ کسان. اس کی بیٹی، ہاں اس کی 3 بیٹیاں ہیں. کون سی بیٹی؟ ارے اس کی تیسری بیٹی زویا. ارے اس کی شادی، بڑی بیٹی کی تو وہ شادی کر چکے ہیں، بیٹا تو ان کے گھر میں ہے نہیں. دوسری بیٹی کی تو بھی کہیں رشتہ بھی نہیں ہوا، تو اس سے تیسری بیٹی کا وہ رشتہ دے کیسے دے گی؟ اوپر سے وہ لڑکی ابھی 10th میں ابھی آئی ہے. اور اسی لیے بول رہا تھا حمزہ کہ بابا اس گاؤں میں ہم اسکول بنوا لیتے ہیں. ارے شاید ہاں صاحب وہ اس لیے ایسا بول رہے ہوگی، وہ نا بہت محبت کرتا ہے. اور ڈاکٹر نے تو بھی کہا تھا کہ حمزہ کو کوئی بھی شوق وغیرہ یا کوئی دکھ کی بات نہیں بتانی، نہیں تو دکھ کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی. تو تم نے سچ تو نہیں بتایا نا سب کو؟ ہاں میں نے بس اتنا بتایا تھا کہ حمزہ کی ڈیتھ ہونے والی تھی. ہم کیسے بھول سکتے اپنے پیارے حمزہ کو؟ وہ لوگ بچے کو رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور یہاں ایک طرف خدا نے ایک چیز چھین کے ہمیں دوسری چیز دی تھی. لیکن سائی، آپ مجھ سے تو سگو بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو. دیکھو عبداللہ کی ابھی یہ بات کبھی بھی مت بتانا کہ حمزہ ہمارا نہیں. چاہیے سچ ہمارے اور آپ کے بیچ بھی ہمیشہ رہے گا. صحیح. اس کی امی تو نہیں رہی، اور ابو اس نے اپنایا رہی، اور ہم نے اسے اپنایا ہے. اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت دی ہے. وہ ہمیشہ ہائی ٹیمپر میں رہتا ہے. اس وجہ سے ساری باتیں چھوڑ دیجیے اور یہ بتائیے کہ ہم دین محمد سے بات کریں. ہاں پہلے آپ بات کر لیجیے سائی. اگر انہیں ہاں صحیح لگے تو پھر بھی ان کے گھر جاؤ رشتہ لینے کے لیے، ورنہ نہیں.